ابن خطاب، کان کھول کے سنیے، حضرت عمر ابن خطاب، ابو بکر صدیق خلیفہ، خلیفہ کون ہے؟ حضرت، زور سے بولو کون ہے خلیفہ؟ زور سے بولو، خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ایک ابو بکر صدیق خلیفہ، حضرت عمر نے اس وقت ایک رجسٹر تھا حضرت ابو بکر صدیق کی، ماشاءاللہ عورتوں طرف سے، اچھا عورتوں کی طرف سے ماشاءاللہ ہیں، ہماری ماں بہنوں نے بھی دیا چندہ اکٹھا کر کے، اللہ انہیں سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ اگر ہماری ماں بہنیں تو جس کام کی طرف سیدھی ہو جائیں نا یہ، تو دنیا نہ روک سکتی اس کام کو، نہ صحیح بتا رہا ہوں میں۔ اگر یہ چاہیں کہ مسجد بنا نہیں ہے تو دنیا نہ روک سکتی، شوہر بھی نہ روک سکتا۔ ہوم منسٹر کی زیادہ چل رہی ہے، ہاں جیسے ہمارے بھارت میں گرہ منتری کی زیادہ چل رہی ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گرہ منتری جب سے کیا بنا کہ NRC پینارسی جب ہی سے آ گئی، جب سے یہ گرہ منتری بنا موٹا بھائی، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ ذرا غور کرو۔ حضرت عمر ابن خطاب، اس وقت ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا، جو غریب لوگ تھے مدینہ میں تو ان کا اس رجسٹر میں نام لکھا ہوتا تھا، تو امیر لوگ کیا کرتے تھے، اس رجسٹر میں سے ان کا نام لیا اور نام لینے کے بعد میں ان کے گھر گئے، ان کی مدد کر دی، اور رجسٹر میں ان کے نام کے آگے اپنا نام لکھ دیا۔ اے بچوں، ارے تعویذ والے نہیں چھپے گا تو؟ مجھے بہت باخدا، بہت میں نے تقریر کر دی، مگر خدا کی قسم مجھے بالکل مزہ نہیں آیا، پوری میری تقریر کا مزہ ان بچوں نے خراب کر دیا۔ میں نے کر دی، چونکہ اب اگر آپ مجھے تو آپ نے بلایا ہے، اگر آپ اس سے بھی برا ماحول کر دیتے میں تب بھی کرتا تقریر، مجھے تو بھئی آپ کرنا تقریر جب آپ نے بلایا تو، لیکن مزہ نہیں آیا۔ کیا پتہ ہی نا عمر ابن خطاب کون ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب، توجہ کرنا، بس میں یہ واقعہ سنا دوں پھر میں بات ختم کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ، ایک رجسٹر تھا، رجسٹر میں سارے غریبوں کے نام لکھے جاتے تھے، اس میں جو امیر کسی غریب کا مدد کرتا تھا، اس کے بچوں کا کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا، تو اس غریب کے آگے اس امیر کا نام لکھ دیا جاتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر گاؤں میں مدرسہ چل رہا ہو آپ کے، تو مدرسے میں جو بچے رہتے ہیں اس میں بچوں کو ایک ایک بچوں کو لے لیتے ہیں، بھئی یہ ہمارے گھر کھانا کھائے گا، یہ ہمارے گھر کھائے گا، یہ ہمارے گھر کھائے گا، اس طرح سے ہوتا بھائی نہیں ہوتا، ایسا ہوتا۔ تو ایسے ہی اس رجسٹر میں غریبوں کے آگے امیر کا نام لکھ دیا جاتا تھا، وہ امیر اس کی کفالت کرتا تھا، اس کا خرچہ اٹھاتا تھا، یہ کام۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے، ببول کا کانٹا لگاتے تھے، غربت بہت تھی۔ حضرت عمر کے حالات تھوڑے سے اچھے ہوئے تو حضرت عمر نے اپنی گھر مشورہ کیا کہ ہم بھی کیوں نہ کسی غریب کو گود لے لیں، کیوں نہ ہم بھی رجسٹر میں اپنا نام لکھا کے مدینے کے کسی غریب کی مدد کریں۔ تو گھر والوں نے مشورہ دیا، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عمر آئے اور اس رجسٹر کو اٹھایا، دیکھا اس میں کوئی غریب ایسا ہو جس کے آگے کسی امیر نے اپنا نام نہ لکھا ہو، ابھی اس کی مدد کوئی نہ کرتا ہو، تو اس کے آگے میں اپنا نام لکھ کے اس کی مدد کروں گا۔ حضرت عمر نے دیکھا تو ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم تھے، بڑی غریب عورت تھی، وہ رجسٹر میں نام تو لکھا تھا مگر اس کے نام کے آگے کسی امیر کا نام نہیں لکھا تھا۔ حضرت عمر نے سوچا یہی غریب عورت ہے، لاؤ اس کی کفالت میں کر لیتا ہوں، اس کے بچوں کو کھانے کا انتظام میں کیا کروں گا۔ حضرت عمر نے اس کا ایڈریس اتار کے جیب میں رکھ لیا اور اپنا نام اس کے نام کے آگے لکھوا دیا، نوٹ کرا دیا۔ اب حضرت عمر جب رات ہوئی نا، رات مدینہ کے لوگ سو گئے تو حضرت عمر اس کے دروازے پہ پہنچے، جا کے دروازہ کٹکھٹایا۔ حضرت عمر نے دروازہ کٹکھٹایا، چھوٹا بچہ دروازے پہ آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا اپنی امی سے کہہ دو کہ آج تمہارے گھر کا خادم آیا ہے، جو بھی کام ہو وہ میں کر دوں گا، اگر تمہارے برتن جھوٹے ہو دھو دوں گا، کپڑے تمہارے گندے ہو دھو دوں گا، اگر بیٹا کھانے کی ضرورت ہے بتاؤ لا دوں گا۔ اللہ اللہ، بچہ ماں سے جا کے بولا ماں کوئی خادم آیا ہمارے دروازے پہ، وہ اجازت چاہتا گھر کا کام کرنے کی، وہ اجازت چاہتا ہے، وہ اجازت چاہتا ہے گھر کا کام کرنے کی، وہ اجازت چاہتا ہے ہماری مدد کرنے کی۔
پتا ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے جواب دیا بیٹا اس سے کہہ دو کسی اور غریب کا دروازہ دیکھ لے، ہمارے گھر میں تو ہمارا خادم آتا ہے اور روزانہ ہمارا کام کر کے چلا جاتا۔ اللہ اتنا کہنا تھا، بچہ آیا، بچہ آ کے بولا چاچا آپ کسی اور کا گھر دیکھ لیجئے، میری امی تو کہتی ہے ہمارے گھر پہ تو کام کرنے والا روز آتا کام کر کے چلا جاتا۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا نہیں، تمہارے گھر کوئی نہیں آتا ہوگا، اس لیے کہ جو رجسٹر رکھا ہوا اس میں تمہاری امی کے نام کے آگے کسی کا نام ہی نہیں لکھا ہوا، اگر کوئی آتا تو اپنا نام ضرور لکھتا ہو، لیکن نہیں آتا، تمہیں غلط فہمی ہے۔ بچہ بولا نہیں روزانہ آتا ہے، ہمارے برتن بھی صاف کر کے جاتا ہے، ہمارے گندے کپڑے بھی صاف کر کے جاتا ہے، ہمارے گھر کا بھی کام کر کے جاتا ہے، ہمارے گھر کھانا بھی لا کر دیتا ہے، ہمارے گھر پینے کا انتظام بھی کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کون ہے؟ کہا یہ نہیں پتا کون ہے، آتا ہے تو چہرے پہ نقاب ڈھک کے آتا ہے، آتا ہے تو کیسے آتا ہے چہرے پہ؟ حضرت عمر نے سوچا عجیب معاملہ، چہرے پہ کیوں نقاب ڈھکتا؟ کہا پتہ نہیں، ایک عرصہ ہو گیا آتے ہوئے لیکن آج تک ہم پتہ نہ لگا پائے کہ وہ ہے کون۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ اللہ وہ کیسا آدمی ہوگا، مدد بھی کرتا اور کتنی چپکے سے کرتا کہ رجسٹر میں نام تک نہیں لکھا۔ کل کو حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ آ کے اس کو رنگین ہاتھوں پکڑوں گا، یعنی جب وہ کام کر رہا ہوگا گھر کے اندر تبھی آؤں گا، میں دیکھوں گا ہے کون۔ حضرت عمر آگے جلدی سے عشاء کی نماز پڑھ کے دیکھا نا تو وہ گھر کے اندر ہی موجود تھا، گھر کے برتن صاف کر رہا ہے، اے لوگوں چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے، بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اور اس کے بعد میں جب آنے لگا تو بچے سے بولا کل کا جو دن کا تمہیں ضرورت ہے بتا دو، میں وہ ساری لسٹ بنا لیتا ہوں، جب کل رات کو آؤں گا تو پھر وہ سارا سامان لے آؤں گا۔ حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں، جیسے ہی وہ سارا کام کر کے دروازے سے باہر نکلا حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا، اے آنے والے اجنبی یہ تو بتا تو کون ہے جو کام کر کے جاتا ہے، چہرے سے نقاب ہٹا۔ حضرت عمر کے کہنے پہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا عمر میرے چہرے کا نقاب نہ ہٹاؤ، یہ پردے کے اندر ہے، پردے میں رہنے دو۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں آج تو نقاب ہٹانا پڑے گا۔ حضرت عمر نے اصرار کیا، جب چہرے سے نقاب ہٹا تو پتا کون؟ مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین ابو بکر صدیق کھڑے ہیں۔ اللہ حضرت ابو بکر سے فرمایا آپ؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں عمر میں آتا ہوں روزانہ مدد کر کے جاتا ہوں ان بچوں کی۔ کہا پھر رجسٹر میں تو نام لکھ دیتے۔ کہا میں نے اس لیے نام نہ لکھا، یہ جو میں بچوں کی مدد کرتا ہوں میں جانوں میرا اللہ جانے، میں نہیں چاہتا کہ رجسٹر بھی جانے۔ ہائے ہائے بڑی خفیہ طور پر۔ اے لوگوں تمہیں بھی مدد جو کرنا ہے کرو، آپ تو مسجد میں کر رہو ماشاءاللہ، تاکہ دو تو تمہیں دیکھ کے اگر دوسرے لوگ دیں تو وہ بھی سبحان اللہ۔ آپ کی مسجد ہے، چاہو تو بعد میں دے دینا، چاہو تو آپ ابھی دے دو، چاہو کام چلے تب دے دو، سیمنٹ کی شکل میں دے دو، اینٹیں کی شکل میں دے دو، سریا کی شکل میں دے دو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہم یہاں خرچ کریں گے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اس کو 700 گنا بڑھا کر تم کو میدان محشر میں اس کا بدلہ دوں گا۔ 5 کٹے دے رہے ہیں محمد نبی صاحب۔ کون؟ محمد نبی صاحب۔ محمد نبی صاحب ماشاءاللہ 5 کٹا دے دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔